آپ یہ دیکھیں کہ اب تک تحریک انصاف کے ساتھ کیا ایسا ہے جو نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ظلم ہے, کون سا ایسا جبر ہے, کون سی ایسی زیادتی ہے, کون سی ایسی ناانصافی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود شریف خاندان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ شریف خاندان کو الیکشن میں اتنی بری شکست نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ اپنے مکروہ اور نیچ اور غلیظ اپنی جو وارداتیں ہیں اس سے باز نہیں آ رہے. آپ سے تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے 2 بڑی وارداتیں شریف خاندان نے ڈالی ہیں, لیکن دونوں ان کی جو مکروہ سازشیں ہیں, جو وارداتیں ہیں, ان کو پی ٹی آئی نے پاش کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. مطلب یہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ, پہلے تھا ہر آنے والے دن کے ساتھ, اب ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ, اب ہے ہر آنے والے لمحے کے ساتھ شریف خاندان ذلت اور رسوائیوں کے مزید پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے. ایسی مکروہ حرکتیں دیکھیں, آپ کو اس بات کا تو پتہ ہی ہے کہ شریف خاندان ایک تو 1990 سے جس بیس پہ 85 سے جس بیس پہ وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں, ایک تو ان کو وہ سپورٹ میسر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مین ان کی اس وقت جو ہے وہ ڈیپینڈنس وہیں پہ ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری جو چیز جس پہ ان کی ڈیپینڈنس ہے وہ ہے گندی اور ننگی ویڈیوز, گندی اور ننگی آڈیوز یا جعلی آڈیوز جوڑ کے, اور ان چیزوں پہ. ابھی انہوں نے جو آخری وار کیا ہے, جو انہوں نے آخری کوشش کی ہے, وہ بھی بری طرح سے پٹ گئی ہے, اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, ایک تو ان کی NA 55, کیونکہ یہ بہت اہم حلقہ ہے, یہ بہت اہم حلقہ ہے, پنڈی NA 55, ذرا ایریاز چیک کر لیں آپ کہ NA 55 میں کون کون سے ایریاز ہیں, کون کون سے دفاتر ہیں, کون کون سے مراکز ہیں, اور کیوں یہ حلقہ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر یہ حلقہ بھی نون لیگ ہار گئی تو پھر تو پیچھے نون لیگ کا کھ نہیں بچے گا. تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ واضح طور پہ شکست ہے. انہوں نے یہ کیا ہے جناب کہ انہوں نے ایک فیک آڈیو بنا کے ایک ان کی ویڈیو اٹھائی بشارت راجہ صاحب کی, آگے وہ آڈیو لگائی, فیک ویڈیو بنا کے وائرل کر دی. مریم نواز اس کو پروموٹ کرتی رہی, نون لیگ اس کو پروموٹ کرتا رہا. ساتھ انہوں نے ایک آڈیو جاری کی کہ عمران خان نے جیل سے کہہ دیا کہ جناب الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں, اور وہ آڈیو 2 ٹی وی چینلز پہ بھی چلوائی گئی. اس حد تک, یعنی آپ انداز لگائیں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں. ہمارے ٹی وی چینلز کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرتا, کہ ہمارے چینلز کی اوقات اب یہ آ گئی ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان انتہائی گھٹیا اور نون لیگ کی تیار کردہ فیک آڈیوز کو چلا کے بریک کر کے, اور اس کے اوپر ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحافی اور تجزیہ کار جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا انالیسس دے رہے ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ان صحافیوں کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے, ان کی کیا ورتھ رہ گئی ہے بیچاروں کی, اور ان صحافیوں کی کیا وہ رہ گئی ہے جنہوں نے وہاں پہ ٹویٹ کر دی. کچھ ہمارے دوست ظاہر ہیں وہ کریڈیبل ہیں, وہ اپ رائٹ ہیں, رائے ثاقب کھرل صاحب جیسے, جنہوں نے جو ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے انہوں نے ٹویٹ کر دیا, لیکن انہوں نے فوراً جب یہ کلیئرٹی آئی انہوں نے فوراً ٹویٹ کیا کہ نہیں یہ غلط تھا, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور معذرت کی. وہ معذرت نہ بھی کرتے, ان کی کلیریفیکیشن ہی کافی تھی, کیونکہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ رائے ثاقب کھرل ایک اپ رائٹ جرنلسٹ ہیں. لیکن وہ بڑے صحافی جنہوں نے پہلے وہاں پہ لندن میں وہ کروا دیا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کو گھیر لیا پی ٹی آئی والوں نے, نعرے لگائے ہیں, انہوں نے جناب اب یہ بھی کر دیا کہ پی ٹی آئی کے یہ جناب وہ راجہ بشارت نے بائیکاٹ کر دیا ہے. دیکھیں اب تک کیا کچھ ہوا ہے, آپ اپریل سے لگائیں, اپریل 2022 سے اب تک کیا نہیں ہوا تحریک انصاف کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ قاتلانہ حملہ اس پہ ہوا, گولیاں اس کو لگیں, غدار اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, مورلی اس کو کرپٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو فائنینشلی اس کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے ایک بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر اتنے کیسز کبھی نہیں بنے جتنے ایک عمران خان کے اوپر بنے ہیں. آپ کو میں مسلسل یہ بات کہتا ہوں, اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ دینے جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں. آپ ایک لسٹ بنائیں کہ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں یہ 20 بڑے پولیٹیشین آئے ہیں, اور ان 20 پولیٹیشنز میں کے ساتھ یہ زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے. جب آپ لکھیں گے وہ 20 سیاستدان اور 20 بڑے لیڈرز جن کے ساتھ یہ مختلف چیزیں ہوئی ہیں, جب آپ وہ لسٹ ایک بنا لیں گے کہ پہلے کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہوئی ہیں, اگلے کے ساتھ یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں, تیسرے کے ساتھ یہ 5 چیزیں ہوئی ہیں, اگلے کے ساتھ یہ 1 چیز ہوئی ہے, اس سے اگلے کے ساتھ یہ 6 چیزیں ہوئی ہیں. جب آپ ایک لسٹ بنا لیں گے اور وہ لسٹ اگر بنے گی, یعنی کوئی 40 چیزیں بنے گی یا 50 بنے گی, تو وہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے. اور پھر آپ کچھ چیزیں عمران خان کے ساتھ جو ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ, جب آپ ان کی لسٹ بنائیں گے اور آپ اس 40 چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ان 20 سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی, اور ان میں سے کسی کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوئی تھی, اور ان 40 کی لسٹ میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. یعنی اس حد تک عمران خان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد آپ ایک لسٹ بنائیں کہ شریف خاندان کو پچھلے 2 سال میں کس طرح سے نوازا گیا ہے. جب آپ وہ لسٹ بنائیں گے تو آپ جب پیچھے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں دیکھیں گے
تو جو کچھ شریف خاندان کو ان 2 سال میں جو کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے، تو 77 سالہ تاریخ میں کسی سیاستدان کو اتنا فیور اور سپورٹ نہیں کی گئی، اتنی ننگی اور گندی سپورٹ نہیں ملی۔ ہاں کچھ چیزیں آپ کو قوم نے ملیں گی، اور ماضی میں بھی اگر وہ کسی کو ملی ہیں تو وہ شریف خاندان کو ہی ملی ہیں، اور اب اس سے بڑھ کے ان کو ملی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سزا یافتہ مجرم جب میاں نواز شریف تھے، اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے۔ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہتے تھے ایک، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، پی ٹی آئی پہ پابندی لگاؤ، عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، عمران خان کی تصویر ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے، پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرو، ان کو اتنا مارو کہ کوئی باہر نکلنے کی جرات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں تب میاں نواز شریف پاکستان آئے۔ پھر جب وہ آئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں سے ہمارے سفارتکاروں کو لندن سے روانہ کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ان کی ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے، پوری ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پورا نظام ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پوری عدالتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن ان کو سپورٹ کر رہا ہے، میڈیا سارا جکڑ دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو مارا گیا۔ یعنی میں آپ کو سوچیں کہ کیا نہیں اس کے لیے ہوا۔ اور وہ ارشاد بھٹی صاحب کس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں صاحب دوڑ میں اکیلے دوڑیں، ریس میں اکیلے دوڑیں اور پھر بھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے شریف خاندان اور نون لیگ کی، یہ ان کے خلاف عوام میں نفرت ہے۔ اور باقی آپ آج بار بار ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جائیں ووٹ دیں، اور ٹرن آؤٹ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی یہ جو مکروہ کوششیں ہیں دھاندلی کی وہ ساری وہ ہوتی جائیں گی۔ یعنی اگر آپ اس کے بعد دیکھ لیں، الیکشن شیڈول آنے کے بعد دیکھ لیں کہ کیا کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کاغذات نامزدگی نہ دیے گئے ہوں، اگر کاغذات نامزدگی دیے گئے ہیں تو چھین کے پھاڑ دیے گئے ہوں، اگر کوئی وہ جمع کرانے آیا تو اس کو اغوا کر لیا گیا ہو، اگر اس نے جمع کرائے ہیں تو ان کے اوپر آر او کے جو اپنا اس کے ٹیبل سے وہ اٹھا کے پولیس چلی جائے، اور آر اوز لیٹر لکھ رہے ہیں اوپر والوں کو کہ ہمارے دفتر کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور اس طرح سے 22 لوگ جو ہیں آج چیما کے لگائے گئے بیوروکریٹس ان کو آر او بنایا گیا ہو، الیکشن کمیشن ان کو سلیکٹ کیا ہو، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا ہو، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کو نہ دی گئی ہو، ایک پارٹی پھر ان کے آر اوز نے 90% لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہوں، پھر اس کے بعد اوپر جو ہے وہ ٹریبیونلز میں مین لوگوں کے علاوہ لوگوں کے ایکسیپٹ ہو گئے ہوں، پھر سپریم کورٹ تک معاملات آئے ہوں، سپریم کورٹ نے کچھ لوگوں کو اجازت دی ہو، تو ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھے ہوں فیصلے نیچے آر اوز کے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس طرح سے، اور اس طرح سے جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں جو کچھ ہوا ہے۔ اب اچھا جہانگیر ترین صاحب کا دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کا شمار پاکستان لیول کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا کہ یہ پاکستان لیول کے سیاستدان ہیں، اور عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے تو بنانے والے جہانگیر ترین اور علیم خان ہیں۔ عمران خان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ان کے سارے جلسے جہانگیر ترین، علیم خان اور اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہیں۔ اب اور پھر کہا جاتا تھا کہ جیو ابھی تک کہتا ہے جناب 2018 کی عمران خان کی حکومت جہانگیر ترین نے بنوائی ہے۔ اب وہ جہانگیر ترین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور جن کا ایک لیول ملکی سطح کے سیاستدان کا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ اتنا ظلم کیا جہانگیر ترین صاحب نے، جو کچھ انہوں نے وہاں پہ ایک سیٹ جیتنے کے لیے کیا ہے، کہ اب وہ ایک حلقے کے بھی سیاستدان سے ان کا قد کاٹ نیچے چلا گیا کہ ایک سیٹ جیتنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نے بندے اغوا کروائے، ان کی فیملیز کو اغوا کروایا، ٹارچر کروایا، کیا نہیں جہانگیر ترین صاحب نے کروایا۔ اور وہ دیکھیں ایک وڈرا کر گیا امیدوار، دوسرا کر گیا، تیسرا کر گیا، اب چوتھا امیدوار ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا۔ یعنی اس طرح کچھ یہ جہانگیر ترین صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو 2018 میں حکومت بنوائی تھی، جو بیچارے اپنی ایک سیٹ کے لیے اس پی ٹی آئی کے مقابلے میں جس پی ٹی آئی کا نہ کپتان میدان میں ہے، نہ ان کی مین ٹیم کپتان میں ہے، اور وہ انڈر 16 بغیر کپتان کی ٹیم اتری ہوئی ہے، اور اس سے بھی جہانگیر ترین صاحب ایک سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود نہیں نکال پا رہے۔